اور بخاری مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو ہمارے پیغمبر تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوئی حفاظت نہیں ہوگی. ہاں ایک حفاظت رپورٹ ہوئی ہے بخاری مسلم میں کہ دجال مکہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا. دیٹس آل. بس باقی کوئی حفاظت نہیں ہوگی. لہذا ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ حفاظت کعبے میں کیوں نہیں ہو رہی. کعبے والے نے کہیں گارنٹی نہیں لی, لیکن تمہاری بزرگوں کی ڈیوٹیاں مسلمہ تھیں تمہارے نزدیک. جی لاہور داتا صاحب نے سنبھالے ہے, جی ملتان جو ہے وہ باول حق صاحب نے سنبھالا ہوا ہے, اسلام آباد جو ہے وہ بری امام نے سنبھالا ہوا ہے. تو بھائی ہم ان سے ہی پوچھیں گے نا جن کی ڈیوٹیاں تھیں, وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر سکے. یار ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کے ساتھ خود کیا ہو رہی ہے کہ ان کے درباروں کے اوپر چرس بک رہی ہے. وہ اس کو نہیں روک سکتے, اس لیے کہ وہ راضی ہیں, وہ چاہتے ہیں یہاں چرس بکے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کس طرح ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بزرگوں کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, یہ سارا نظام چلا رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس جس دربار پہ ہرون اور چرس بک رہی ہے ان بزرگوں کی مرضی سے بک رہی ہے. لو سامو. ہاں, اور اگر آپ یہ کہتے ہیں ان کی مرضی سے نہیں بک رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور دسو کیڑا عقیدہ بننا جے. دو راستے ہیں, یا تو یہ پاؤڈر چرس کو پسند کرتے ہیں بابے سوٹے لگانے کو, اور اگر یہ پسند نہیں کرتے تو دوسری بات ہے کہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے, روک بھی نہیں سکتے. اور یہی حقیقت ہے, کوئی نہیں روک سکتا بھائی. سب کا سب فراڈ ہے جو انہوں نے پبلک میں مشہور کیا ہوا تھا. اور یہ موقع مجھے ملتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے دماغ کھولوں. لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جی آج 28 سال پرانی لاش ڈسکس ہو رہی ہے, تو ہو سکتا ہے آج بابا جی کا ذکر ہی نہ ہوئے ساڈے. تو اڈے بابے میں لمبے پا لڑے نے, سیدھی گل ہے. جس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں یہ کوئی تھوڑا بابا چھٹنا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اچھا میرے بھائیوں, اب آئیں اس ٹاپک کی طرف, اس کی مزید ہم تفصیلات میں جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام کا پروٹوکول ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی لاشوں کو سلامت رکھتا ہے. صرف انبیاء کا پروٹوکول ہے. انبیاء کے سوا اگر کسی کو یہ نعمت ملے تو اللہ کی طرف سے کرامت ہے, لیکن یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ یہ چونکہ صحابی ہے تو اس کی لاش سلامت ہی رہے گی, یہ اہل البیت میں سے ہے تو اس کی لاش سلامت ہی رہے گی, اور خدا نخواستہ اگر لاش سلامت نہ رہی تو بزرگی فارغ. کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے.